تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے عوام سے مخاطب ہیں۔ اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی بھی ایک تقریب میں موجود تھے جہاں وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے تشویشناک جو فگر ہے کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں، اور یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک کچھ 7 گنا زیادہ بڑی فگر ہے کہ پہلے کتنے لوگ جاتے تھے اور اب کتنے جا رہے ہیں۔ یعنی ملک میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ہوپ چلا گیا یہ جو 7 مہینے میں پاکستان سے ہوا ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں، اور میں کیونکہ ریسپیکٹڈ لائرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج، کیونکہ رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی، جوڈیشری اور وکیل۔ صرف آپ ایک چیز دیکھیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے، ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز، ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی ٹی کیس تھا شہباز شریف کے اوپر، اور ایک ایف آئی اے میں جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے 16 ارب روپے کے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر ہضم کر لیے تھے۔ اور وہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے کہ جنہوں یہ پیسے جمع کرتے تھے اور ماڈل ٹاؤن سے پھر پولیس اسکورٹ میں وہ گاڑی کو لائے، وہ حوالہ ہنڈی پہنچایا جاتا تھا، اور پیسے باہر بھیج دیے جاتے تھے، اور جب باہر سے منگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبھی چینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے، اور وہ جب ضرورت پڑے باقی پیسہ باہر رکھتے تھے۔ وہی زرداری کا جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے، ایگزیکٹلی وہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو جو دیکھا گیا کہ قانون ملک کے بدلے گئے، اسمبلی نے، نیشنل اسمبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت، اوپن مارکیٹ کے اندر منڈی لگی، الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لائلٹیز بدلی گئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، گورنمنٹ گرائی گئی، اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے، اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچا جو ان کے بڑے کرپشن کے اسٹالورٹس تھے وہ بچ گئے سارے، اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ساروں کی کرپشن کیسز ختم ہو رہا ہے۔ یہ تو کسی دنیا کے ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا، یہ تو میں شاید بنانا ریپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا، یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تحت ملک اوپر مسلط کریں، ان کے کیسز نہ ہونے دیں۔ یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں پوری کوشش کرتا رہا، میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز میچور تھے، نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کہ کیسز میچور ہے، لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب۔ جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے، پھر کب چھوڑ دینا ہے، کب اندر اس کو ڈالنا ہے۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا، ہم بالکل بے بس تھے، پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا۔ اور یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے۔ اور یہ اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں، اپنے کیسز بچا رہے ہیں، اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے۔ یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، آج اگر آپ چائنا کو کہتے ہیں چلے جی چائنا مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 450
450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला। 450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला करप्शन पे। तो अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं था तो क्यों वो जो भी मुल्क आगे बढ़ रहा है वो क्यों इतना करप्शन के ऊपर क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। क्यों हमारे पाकिस्तान के यहां से मैंने अपने साथ जब पहली दफा बरतानिया गया 1971 में, तो मुझे याद है लेबर जाती थी पाकिस्तान की वहां, और हर थोड़े 5-6 साल के बाद वो पहले मजदूरी शुरू करते थे, फिर वो अपनी कोई दुकान खोल देते थे, और देखते देखते वो बिजनेसमैन बन जाते थे। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो कर सकते थे? क्योंकि वहां कानून है, वहां लोगों के पास राइट्स हैं, उनका जो कानून इंसाफ का निजाम है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि वहां की शहरी भी नहीं थे, जो मजदूर थे। क्यों यहां से लोग कोशिश करके अमेरिका जाते हैं और वीजा लेके जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। रूल ऑफ लॉ शहरियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर आने की मौका देता है। वहां खुशहाली इसलिए होती है, जो भी मुल्क खुशहाल होता है उसके अंदर मौका मिलता है लोगों को पैसा बनाने के लिए, मेहनतकश को रिवॉर्ड मिलता है, उसको पैसा, उसकी मेहनत का उसको फल मिलता है। लेकिन जब एक सिस्टम डिस्टॉर्ट किया जाता है, ताकत की हुक्मरानी होती है, वो कभी भी दुनिया की तारीख के अंदर कभी वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गुर्बत की इंतहा थी शुरू में, लेकिन सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी, और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोर के लिए दूसरा था। तो मुझे आज अपनी लीगल कम्युनिटी से अपील करनी है। मैं आपसे ये अपील करता हूं अपने मुल्क की खातिर कि देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जंगल का कानून, ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारा चोर ऊपर आके बैठ गए हैं, और जो लोग कैंपेन कर रहे थे, यानी मेरी तरह के आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इंसाफ की तहरीक में लगाए, कि कहता 26 साल से कह रहा था कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जेल में गया उसके लिए। 26 साल से मैं कहता गया कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो कि जो कोई अदारा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये मैंने पूरी मेरी ये 26 साल की ये मेरी जद्दोजहद थी, और 3.5 साल जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जद्दोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ का मतलब क्या है? एनआरओ देने का मतलब यह है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान कह रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी ही मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। साथ ही कहा कि लोगों को गलत फहमी है कि मुल्क अचानक एशियन टाइगर बन जाएगा। मुल्क में 8 माह से जंगल का कानून नाफिज है, लोग मायूस हो चुके हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साजिश के जरिए रिजीम चेंज की गई। उन्होंने कहा कि वसाइल हों, लेकिन अगर कानून की हुक्मरानी ना हो तो खुशहाली नहीं आ सकती। रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, 4 फसलें रिकॉर्ड थी, किसान खुशहाल था, सर्विस सेक्टर आगे जा रहा था। मार्च से आज देखें पाकिस्तान का हाल क्या है। और ये जो 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नौजवान डायनामिक हमारा सेक्टर, ये सोचें कि कितनी मायूसी आज पाकिस्तान में है कि जो इस मुल्क के साथ हुआ 7 महीने के अंदर। तो मैं इसलिए आखिर में फिर से आपको अपील करता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आने वाले दिन है,
اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ دیر آر نو ہولی کاؤز. یہ جو ایک اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مذاق ہوتا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے. 8 دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں. 8 دفعہ ہم عدالت گئے اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیے فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیے ہیں. تو یہ جو سارا ایک پورا کلیک بنا ہوا ہے, مافیا بنا ہوا ہے. اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لا ختم کرنا ہے, اس لیے کہ جب تک رول آف لا ہے تو تب تک ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں. رول آف لا ختم ہوا تو یہ پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ میری تو کمٹمنٹ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لا کے لیے لڑوں گا. لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لا کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. شکریہ. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلا کام اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے ہیں. سب کے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معیشت کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. سازش کے ذریعے رجیم چینج کی گئی. پاکستان میں آج ہر طبقہ خوف زدہ ہے. گزشتہ 8 مہینے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. ساتھ ہی کہا کہ ملک میں 8 ماہ سے جنگل کا قانون نافذ ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ملک اچانک سے ایشین ٹائیگر بن جائے گا. وسائل ہوں لیکن اگر قانون کی حکمرانی نہ ہو تو خوشحالی نہیں آ سکتی. قانون کی حکمرانی ہی ملک کو دلدل سے باہر نکال سکتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں, ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. پچھلے 7 ماہ میں تقریباً 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں یہ کہا.